ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مقام ابراہیم تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے، یعنی گھر سے ہم نے سفر کی شروعات کی، 2 رکعت گھر پر ادا کی، 4 رکعت پہلے ادا کی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا مغرب سے پہلے ایک بار اور ریپیٹ کر لیں گے۔ بار بار ریپیٹ کرنے سے آپ بور تو نہیں ہوتے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ انسان کی میموری کو اللہ نے بنایا کہ جب ایک چیز کو بار بار وہ سنتا ہے، خاص طور سے سنتا ہے، پڑھتا ہے تو اتنا جلدی یاد نہیں ہوتا، لیکن جب سنتا ہے تو اس کا جو مائنڈ ہے، دماغ، اس کی جو مائنڈ کی میموری، وہ بہت جلدی کیچ کرتی ہے۔ تو ہم مقام ابراہیم تک پہنچ چکے تھے، یعنی وہاں پر نماز ادا کرنی، کاندھا جو ہے اس کو ڈھانک لینا ہے، 2 رکعت ادا کرنی۔ پہلی رکعت میں کون سی سورت؟ دوسری رکعت میں قل هو اللہ، ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو۔ چلیے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر بندہ کاندھا کھلا رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ اب یہ جو 2 رکعت ہے یہ فوراً پڑھنا سنت ہے۔ ویسے بندہ اگر نہیں پڑھتا ہے، لیٹ پڑھتا ہے، اس نے سعی بھی کر لی، اس کے بعد وہ پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ادا ہی رہے گی۔ مگر ہمارے آقا مولا کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد بندہ یہ 2 رکعت فوراً پڑھ لے، یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اور کوئی مجبوری عذر وغیرہ نہ، اس کا وضو وغیرہ تو ماشاءاللہ سالم ہے۔ دوسری بات کہ طواف کے لیے وضو کرنا یہ ضروری ہے، یعنی با وضو ہو کر طواف کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں ہے اور وہ طواف کر رہا ہے تو اس پر دم دینا ضروری ہوگا، یہ بات یاد رہے۔ ہاں سعی جو ہے وہ بغیر وضو کے چل جائے گی، لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر بغیر وضو کے وہ کرے گا اس پر دم دینا ضروری ہو جائے گا، اگر 4 یا اس سے زیادہ پھیرے بغیر وضو کے وہ بندہ کرتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس آ کر یہ پڑھنی ہے کون سی آیت کریمہ؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور 2 رکعت اس بندے کو ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں وہی قل هو اللہ احد۔ اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ غیر مکروہ وقت ہو، مغرب کا 20 منٹ پہلے کا جو وقت ابھی شروع ہوگا وہ نہ ہو، دوپہر کا زوال کا وقت نہ ہو۔ اسی طرح صبح فجر کے بعد آپ نے عمرہ کیا یعنی طواف کیا تو 20 منٹ کا جو مکروہ ٹائم ہے طلوع آفتاب کے بعد، جو صبح صادق کے بعد تو طلوع آفتاب تک کو جو 20 منٹ رہتی ہے، یعنی سن رائز کے بعد جو ابتدائی 20 منٹ رہتی ہے وہ نہ ہو۔ اگر وہ ہے، آپ فارغ ہوئے تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے کہ مکروہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ اطمینان سے اپنی یہ 2 رکعت ادا کر لیں۔ اس 2 رکعت کی فضیلت کے تعلق سے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ میرا آقا مصطفیٰ کریم فرماتے اللہ رب العزت اس بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور قیامت کے دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو امن و امان کی حفاظت میں رکھے گا، یعنی اس بندے کو اللہ رب العزت امن و امان عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آنا ہے ملتزم سے لپٹنا ہے۔ ملتزم میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا، خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود، اس کے درمیان تقریباً 4 یا 5 فیٹ کا فاصلہ ہے، اسی کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم سے لپٹ کر بندہ روئے، گڑ گڑائے، لیکن وہ بندہ حالت احرام میں ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار، اسی طرح جو دروازہ وغیرہ حجر اسود سے بہت زیادہ عطر وغیرہ لگا دیا جاتا ہے۔ بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ خوشبو اپنے بدن پر نہ لگے، دور ہی سے بندہ کیا ہے ہاتھ وغیرہ لگا کر دعا کرے، ورنہ بہت زیادہ خوشبو اور احرام کے کپڑوں میں لگ جائے گی تو اس بندے پر دم دینا ضروری ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی جو دعا ہے بزرگوں سے منقول ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمتها علی۔ کیا دعا ہے؟ یا واجدو یا ماجدو لا تزل
عنی نعمتاً انعمتها علیہ۔ انشاءاللہ یہ بیان تو یوٹیوب پہ جائے گا، آپ وہاں پر اس کو سلو موشن میں کر کے سن سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتاً انعمتها علیہ۔ وہاں سے دعا وغیرہ کرنے کے بعد آپ سیدھے جائیں گے چاہے زمزم، یعنی زمزم کا جو کنواں ہے، آج کل کنواں وغیرہ بند کر دیا، اوپر پانی کی پرب بنا دیے، بلکہ وہ جو پانی کی برف تھی، ابھی جانا ہوا تھا دسمبر میں، تو وہ بھی ابھی کچھ کام چل رہا تھا تو بند تھی، کولر ہی سے ہم کو کام چلانا پڑا۔ تو ہو سکے تو زمزم کا کنواں وہی جہاں پر پرب بنی ہے وہاں پر زمزم کا کنواں بھی ہے، وہاں آپ جائیں، وہ پرب سے آپ کو پانی پینا، یا پھر جو کولر وغیرہ رکھے رہتے ہیں کولر سے آپ پانی پیئے، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے پانی پیئے۔ یہ زمزم کا پانی حدیث پاک میں فرمایا گیا، اگر اس وقت بندہ جس مقصد سے زمزم کو پیتا ہے، اللہ اس بندے کے اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی گویا زمزم پی رہا ہے اور بندہ ایک دعا بھی کر رہا ہے۔ اس زمزم اتنا اس کا اثر ہے، اتنی اس کی تاثیر ہے کہ اگر بندہ زمزم کے کنویں میں دیکھ بھی لے، اللہ رب العزت اس کی نظروں کو روشن فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم کی اتنی برکت، مگر آج بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے زمزم کا جو کنواں ہے اسے بند کر دیا۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ہمارے درمیان اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم زمزم الحمدللہ پیٹ بھر کر کے پیتے ہیں، اور منافق جو ہے وہ زمزم زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو ہم جتنا ہم سے ہو سکے زمزم پیے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ زمزم بھوکے کے لیے کھانا ہے، اور مریض کے لیے اللہ نے اس میں شفا کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمارے ابھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو زمزم ہم سنبھال کے رکھتے، کبھی کچھ ہوا تو ہم زمزم پلاتے کہ انشاءاللہ زمزم کی برکت سے اس بندے کو شفا مل جائے، تو یقیناً اس کے اندر شفا ہے۔ سائنس کی ریسرچ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ بیٹھ کر کے پانی پیے، اور اس کے علاوہ جو زمزم ہے وضو کا بچا ہوا پانی، وہ کیا ہے؟ کھڑے رہ کر کے۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ سائنس نے اس پہ ریسرچ کیا کہ بھائی بندہ کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے تو اس کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ سائنس اس نے ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات جانکار لوگ بھی موجود ہیں، اس نتیجے پر وہ پہنچی، یہ رزلٹ آیا سامنے کہ جب وہ کھڑے کھڑے پیتا ہے تو اس کا پانی پورے بدن میں جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پانی ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تصدیق کریں گے اور آپ حضرات تو جانتے ہوں گے۔ تو یہ نتیجے پر سائنس پہنچی۔ اب زمزم کو کھڑے رہ کر پینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام پانی بندہ کھڑے کھڑے پیے گا، اس کی ہڈیاں کمزور ہونے کا ڈر ہے، لیکن زمزم اگر پیے گا وہ پانی اس کی ہڈیوں میں پہنچے گا، انشاءاللہ اس کی ہڈیاں اس پانی کی برکت سے مضبوط ہو جائے۔ یہ الحمدللہ زمزم کی برکت، تاکہ بندے کے جسم کے ہر حصے میں زمزم پہنچ جائے، اس وجہ سے اسے کھڑے رہ کر پینے کا حکم دیا۔ کعبے کو دیکھتے ہوئے وہ بندہ زمزم 3 سانس پہ پی۔ یہاں بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بھی، کہ وہاں بہت ٹھنڈک رہتی ہے، اے سی وغیرہ کا انتظام رہتا ہے آپ کو، گھر پر جو آپ کا کمرہ رہے گا، روم، ہوٹل، وہاں بھی آپ کو اے سی، تو آپ جو نوٹ کولڈ ہے وہ پانی پی، کیونکہ وہاں کا جو ٹھنڈا ہوتا ہے بہت ہی ٹھنڈا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے، پھر آزمائش میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو زکام سردی، پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا، عبادت میں پھر کیا ہے، دل نہیں لگے۔ دوسری بات کہ آپ احرام میں ہیں، بار بار ناک وغیرہ اور آپ بھی پوچھے، اس کی بھی احرام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو بنانے کے بعد بھی آپ اس طرح رومال سے نہیں پوچھ سکتے، بلکہ آپ اس طرح سکھا لیجیے، یہ ہے۔ اور زیادہ کھجانا بھی نہیں، ورنہ بال گریں گے، جتنے بال گریں گے صدقہ ضروری ہوگا، بہت زیادہ اگر ہو تو پھر وہ دم تک بھی بات پہنچ سکتی ہے، تو اس کا بھی آپ کو خاص خیال رکھیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ جب آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، ٹیشو پیپر اور اسی طرح صابن وغیرہ، لکوڈ، ہینڈ واش، یہ ساری چیزیں جب آپ پی نہیں سکتے تو استعمال تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ احرام کی حالت میں ہینڈ واش ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، جو بھی ہے، پیپر سوپ ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان ساری چیزوں میں خوشبو رہتی، اگر بہت زیادہ خوشبو آپ نے استعمال کر لی تو پھر حرم میں جا کر آپ کو دم دینا ضروری ہوگا، یا یہاں سے آپ کسی کو وکیل بنائیں گے اور آپ کی جانب سے حرم میں دم وہ بندہ ادا کرے گا، تب آپ اس سے بری الذمہ ہوں گے۔ زمزم وغیرہ پینے کے بعد وہ بندہ وہیں سے چلا جائے، باب الصفا لکھا ہوا رہتا ہے، صفا گیٹ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہیں سے بندہ نکل جائے۔ آج کل تو کچھ کام چل رہا ہے تو بہت گھوم پھر کے جانا پڑتا ہے، وہاں چلا جائے، وہاں آپ کو سب نظر آ جائیں گے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ آج کل سعودی گورنمنٹ نے معذوروں کے لیے، جو ہینڈی کیپڈ ہے، کمزور ہے، بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، تو ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے کہ گاڑی وغیرہ کا، اسکوٹر ہے، پھر اسی طرح وہ وہاں کی 4 ویلر جو آپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا انتظام کیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے جو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، یعنی کھانے پینے میں اگر ان کو بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے آئیں،
وہ بھی اس پر بیٹھ کر کے کچھ 50 ریال 100 ریال جو ہوتے وہ دے کر کے وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں. اسی طرح فرسٹ فلور سے وہ لوگ کیا ہے اس پر بیٹھ کر کے طواف کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رہے، اگر بندے کو عذر نہیں ہے اور وہ بندہ گاڑی پر بیٹھ کر طواف کر رہا ہے یا صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، چاہے اسکوٹر پہ بیٹھ کر یا پھر وہ جو 4 ویلر واقع ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر وہ بندہ سواری پر بیٹھ کر کے طواف کر رہا ہے یا پھر صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، عذر نہیں ہے، اچھا صحیح سالم ہے، اس بندے پر دم دینا ضروری ہوگا، ضروری ہوگا، ضروری ہوگا. اسے آپ یاد رکھیں. اللہ کی عبادت کے چند دن ہیں اور چند گھنٹے ہمیں چلنا ہے، اس کے علاوہ تو آرام، یا زندگی بھر ہمیں آرام کرنا ہے. بندہ تھوڑی سی تکلیف اٹھائے اور چلے، اور جتنا چلے گا اللہ رب العزت ہر قدم پر اسے نیکیاں عطا فرمائے. ابھی بندے کے اوپر ہے کہ وہ کتنی نیکیاں کماتا ہے، حاصل کرتا ہے. صفا مروہ پر بندہ پہنچے، وہاں سے بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے. ابھی کچھ تھوڑا بہت کام چل رہا ہے تو آگے کچھ رکھ دیا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا اگر اور بندہ پیچھے جائے تو آسانی کے ساتھ نظر آ سکتا ہے. وہاں پر بندہ پہنچے، خانہ کعبہ کو دیکھے اور یہ پڑھے ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بھی. یہ تو خیر بات کی بات ہے. پہلے وہاں پر پہنچے اور 25 آیتوں کی مقدار یعنی سورہ بقرہ کی 25 آیتیں پڑھ لی جائے، اتنی دیر وہ بندہ وہاں کھڑا رہے اور دعا کرے. یعنی ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اب 25 آیتوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مثال کے طور پر 10 منٹ. تو یہ 10 منٹ ہم وہاں کھڑے رہ کر کے دعا کریں. جو بھی ہم سے وہاں پر بھی کیا کرنا ہے، اس طرح ہاتھ بتا کر استلام جسے ہم کہہ سکتے، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کرنا ہے. اور سورہ بقرہ کی 25 آیتیں ہو جائے، اتنی مقدار میں ہمیں کھڑے رہ کر کے وہاں دعا کرنا. دعا کرنے کے بعد اچھا یہ جو کاندھا ہے اس کو بند ہی رکھنا ہے، اب اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے حضرات پورے عمرے کے اندر اس کو کھلا رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. پھر آپ مروہ پر آئے، وہاں پر دکھا ہوگا ایرو بھی بنا ہوگا، یہ مروہ ہے، یہ صفا ہے. اگر کسی نے الٹا شروع کیا، پہلے صفا پہ جانا ہے. قرآن شریف کی جو آیت کریمہ ہے ان الصفا والمروۃ، یعنی صفا سے ہم کو شروع کرنا ہے اور مروہ پر ختم کرنا ہے. تو بندہ وہاں پر آ کر پڑھے گا ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بھی. یہ عربی ہے، آپ حضرات کو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، لیکن ضروری بھی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ درود پاک کو ان دعاؤں کی جگہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا. اور اتنے پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العزت درود پاک کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے. کیونکہ طواف کی اور یہ ساری الگ الگ دعائیں کافی لمبی لمبی دعائیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہو سکتا ہے اس کو یاد بھی کر لے، لیکن ایک چکر کی الگ دعا، دوسرے چکر کی دوسری نئی دعا، تیسرے چکر کی نئی دعا. تو حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اسے لکھا ہے کہ بندہ ان ساری دعاؤں کے بدلے رسول پاک پر درود پڑھے، درود بھی قبول ہوگا، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہی ہونا ہے. الحمدللہ نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے. الحمدللہ. اس پر ایک واقعہ بھی انشاءاللہ اسے میں بعد میں ذکر کروں. تو ابدأ بما بدأ اللہ تعالی به ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. دوسرے پارے کی تیسرے صفحے کی آیت کریمہ، آپ نے کبھی کبھی نماز میں بھی آپ اس آیت کریمہ کو سنتے ہو. دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی تیسرے صفحے پہ، چوتھے صفحے پہ آیت کریمہ ہے. تو یہ آپ پڑھیں اور پھر صفا سے شروعات، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2. اس طرح آپ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹوٹل آپ کو 7 چکر لگانے. کتنے چکر لگانے؟ 7. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2. ظاہر سی بات ہے طاق عدد میں کیا ہوتا ہے، جہاں سے ہم شروع کریں وہاں پر ختم نہیں ہو. 1 سے آپ شروع کریں گے تو یعنی جیسے صفا سے آپ نے شروع کیا تو صفا پہ ختم نہیں ہوگا، مروہ پہ ختم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 8 ہوتے تو صفا پہ ختم ہوتا، 7 ہے تو صفا پہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مروہ پہ ختم ہوگا. اب یہ جو صفا مروہ کی سعی کے درمیان ہمیں کیا پڑھنا ہے، تو اس کی بھی مخصوص دعا ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت لمبی ہے. جو آپ دعا کرنا چاہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا یا درود شریف یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ہے معلم مطوف، لوگوں کو طواف کرا رہا ہے، دعا پڑھا رہا ہے، وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، سب اس کی دعا پر یہ کہہ رہے. ایسا آپ نہ کریں، بلکہ الگ الگ بندہ، اس وقت حکم ہے کہ بندہ الگ الگ اپنے اپنے طریقے سے دعا کرے.
بندہ کیا ہے الگ الگ اپنے طریقے سے دعا کر. یہ 7 چکر فارغ ہو گیا بندہ. اچھا وہاں پر اوپر آپ کو گرین کلر کی لائٹ بھی نظر آئے, ادھر اور ادھر تو کیا ہے وائٹ, لیکن بیچ میں بھی نہیں کہہ سکتے, تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو گرین کلر کی لائٹ نظر آئے, ملین اخضرین بھی جسے کہا جاتا. جب وہ آئے تو وہاں ہمارے بھائی جو ہے وہ دوڑیں, یعنی آپ حضرات کو دوڑنا ہے, عورتیں نہیں دوڑیں. وہاں پر ہمارے بھائی جو ہیں آپ حضرات یعنی مرد حضرات دوڑیں گے, اسلامی بہنیں عورتیں نہیں دوڑیں. اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ عورتیں بھی دوڑتی. اسلام نے سخت طریقے سے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دوڑے گی تو عجیب سی حیت ہوگی, عجیب سی کیفیت ہوگی, اور بے ستری والی بات بھی ہو سکتی. تو اس وجہ سے عورتوں کو دوڑنا وہاں پر منع ہے. اس کا پس منظر بھی آپ کو پتہ ہوگا, حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے اس ادا کو حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت قرار دے دیا. یہ کیا ہے؟ سنت. اگر نہیں دوڑیں گے تو بھی چلے گا, لیکن الحمدللہ ہم تو اہل سنت و جماعت حساب سے دوڑنا ہے, بہت زیادہ تیز بھی نہیں دوڑنا ہے. کچھ لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے دیکھ کے وہاں کہ بلکہ یہ لوگ مطلب ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جلدی سے ہمارا عمرہ ہو جائے, ہم فارغ ہو جائیں. ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ تھوڑا سا اطمینان سے دوڑیں, اس طرح کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو دھکا نہ لگے, کسی کو اذیت وغیرہ کا سامنا نہ کرنا. بعض بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا میرے نزدیک 500 نفلی حج کرنے کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی اگر بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے مسلمان بھائی کو اور وہ 500 نفلی حج بھی کر لیتا ہے تو سامنے والے کا حق ادا نہیں ہو سکے. اتنی بڑی وعید یہ بعض بزرگان دین فرماتے. تو کسی کو تکلیف کا سامنا نہ ہو. آپ اس طرح صفا مروہ پر 7 چکر لگا کر مکمل کریں. جب آپ مروہ پہ آپ کا 7واں چکر پورا ہوگا, 2 رکعت وہاں پر پڑھنا مستحب ہے. 2 رکعت پڑھنا وہاں پر کیا ہے؟ مستحب. یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب, نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے, اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھیں گے وضو ضروری, لیکن صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو ضروری نہیں. البتہ صفا مروہ کی سعی کے بعد جو 2 رکعت مستحب ہم ادا کریں گے اس کے لیے وضو بنانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اب 2 رکعت مستحب کے بعد ابھی عمرہ ہمارا ختم نہیں ہے. ابھی ہم یہاں سے جائیں گے تو کیا ہے؟ عمرہ کریں گے. پہلے ظاہر سی بات ہے ہندوستان والے حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع اور حج افراد, حج قران, ان تینوں کو بھی میں بتا دوں. ابھی ہمارا ایک آخری رکن باقی ہے, وہ کیا ہے؟ حلق یا قصر کرانا. حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کے بال اتار دینا. اور بہتر تو یہ ہے, بزرگان دین نے, علماء نے یہ بھی لکھا ہے, جب آپ یہاں سے نکلے تو پہلے ہی سے اپنے بالوں کو چھوٹا کرا لیں. کیوں؟ کیونکہ بال بڑے ہوتے, اگر آپ کو کھجلی آئی اور آپ نے ایسے کھجایا اور بال نیچے گرے تو صدقہ تو دینا ہی ہے. زیادہ بال اگر گریں گے تو دم تک نوبت پہنچ سکتے. بال اگر چھوٹے چھوٹے ہوں گے بہت زیادہ کھجلی نہیں آئے گی. اگر کھجلی بھی آئی تو آسانی سے آپ کھجا سکتے, لیکن بال بڑے رہے, کھجایا آپ نے اور بال زیادہ گرے تو ایسی صورت میں آپ پر صدقہ تو دینا ضروری ہے. 2-3 بال اگر ہیں تو ایک اناج مٹھی, آپ کو 1 مٹھی بھر اناج آپ کو دینا ہے, روٹی کا ٹکڑا دینا ہے, 2-3 کھجوریں دینی ہے. لیکن زیادہ ہے تو پھر صدقہ, بہت زیادہ ہے تو پھر دم تک بھی یہ بات پہنچ سکتی. چھوٹے چھوٹے بال آپ 0 نمبر کا مشین لگوا کر جائیں, ہمارے کچھ بھائیوں نے ماشاءاللہ کرا بھی لیا ہے, تو یہ آپ کر کے جائیں, آسانی رہے گی, آپ کو بھی اچھا لگے گا, کیونکہ آپ کو پھر ٹوپی وغیرہ تو آپ کو پہننی نہیں ہے. آپ نائی کے یہاں جائیں. اچھا, عمرے کے لیے بھی اور حج وغیرہ سے جب آپ فارغ ہوں اس وقت جب حلق کرائیں تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس وقت قبلے کی جانب بیٹھیں, جیسے آپ حضرت بیٹھیں, اور نائی جو ہے وہ کسی بھی جانب اس کا رخ ہو, کسی بھی ڈائریکشن میں اس کا رخ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس بندے کا حلق ہو رہا ہے, آپ عمرہ کر کے آئے, تو آپ ایسے نائی کی دکان تلاش کریں. ویسے 5 ریال وہ بھاؤ تاؤ تو ہوتا ہے بھائی, ظاہر سی بات ہے, گروپ اگر آپ کا ہے تو 5-5 ریال میں آپ کو لے جائے گا کہ بھائی چلو 5-5, اور اگر آپ اکیلے 10 ریال وغیرہ ہوتی ہے. لیکن تھوڑا سا دور آپ جائیں گے بھائی ابراہیم خلیل روڈ پہ یا تھوڑا سا حرم سے دور, تو 5 ریال میں ایک بندے کو بھی وہ لے جاتے ہیں, پاکستانی لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ ایسی نائی کی دکان ہو جس کی جو کرسی ہے اس کا رخ قبلے کی جانب, کہ
آپ اس کرسی پہ بیٹھے تو آپ کا رخ قبلے کی جانب. کیوں؟ کیونکہ یہ افضل ہے، بہتر. ہم کوشش کریں کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو افضل باتیں ہیں ان پر عمل کریں. اگر نہیں ہے، آپ کا رخ ادھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ہے کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کوشش کریں. ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ 2-4 نائی کی دکان ہے تو بہت لوگ ٹاؤن میں نیچے تو بالکل مارکیٹ ہے ایسا مطلب لگتا ہے، اور پاکستانیوں کی بالکل بھرمار رہتی ہے وہاں پہ. اب کوشش یہ کریں کہ ایسی سیٹ کا آپ انتخاب کریں، ایسے سلون والی دکان کا انتخاب کریں کہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، افضل ہے. اور ماشاءاللہ حرم میں آپ اگر ایک مستحب پر عمل کریں گے آپ کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 1,00,000 نیکیاں. ایک موقع بار بار نصیب ہو نہ ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، مومنوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ نائی کی جانب رک کر، نائی نہیں بلکہ قبلے کی جانب رک کر کے بیٹھے. نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 2 چیزیں، یا تو آپ پورے سر کے بال اتار دیں جس کو ہم ٹکا بولتے ہیں، ٹکلا بھی بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر آپ سر کے 4 حصے کر کے اس کے جو بال ہے اس کو آپ چوتھائی، یعنی سر کے 1/4 بال کو آپ انگلی کی پور کے برابر کم کر دیں. جیسے ہم وضو میں چوتھائی حصے کا مسح کرنا مستحب، ہم تو الحمدللہ پورا کرتے ہیں کہ سنت ادا ہو جائے. یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4 حصے. اب یہ ایک حصے کے چوتھائی بال، یعنی ایک حصے کے تقریباً پور کے بال کم کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ آپ کر سکتے، یا تو آپ پورا ٹکلا کرا دیں. دوسری صورت میرے حساب سے سمجھ میں نہیں آیا، آپ سر کے 4 حصے کریں، 1/4 الفاظ، آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیں کہ 1/4 کے بال جو ہے پوروں کے برابر ہم اسے کم کر دیں. یہ بھی ہم کر سکتے، لیکن اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بال بڑے اور یہ بال چھوٹے، عجیب سا لگتا ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے، اور آپ جو ہے پورے بال بھی اتروا سکتے. اکثر و بیشتر ہمارے ہندوستانی بھائی جو ہے وہ پورے بال اترواتے، اور پورے بال ہی اتارنا یہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک. یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضرات بالوں کو کم کرواتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جو حضرات اپنے سر کے پورے بال اترواتے رسول اللہ نے ان کے لیے 1 نہیں بلکہ 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی. اب بہتر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یعنی 3 مرتبہ دعا بہتر ہے، تو پورے بال آپ سر کے اتار دیں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا، اور رسول اللہ کی سنت مبارکہ پر بھی عمل ہوگا. اور حدیث پاک میں فرمایا بھی گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان بالوں کو نور عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے اگر بندے کے سارے بال اترے تو یقیناً سارے اتریں گے، لیکن اگر وہ 1/4 کرا رہا ہے تو سارے نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے 1/4 میں اور 100% میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کیا ارادہ کریں گے؟ انشاءاللہ پورے بال اتروائیں. ہماری اسلامی بہنیں وہ تو ان کو نیچے بیان کیا ہی جا رہا ہوگا، میں آپ کو بھی بتا دوں کہ ان کے بھی جو بال ہے ان بالوں کا چوتھائی حصہ، یعنی 4 حصے آپ کریں. جیسے بال ہیں 4 حصے آپ کریں، 1/4 حصہ 1/4، یہ 4 حصے آپ نے مثال کے طور پہ کی. اب یہ ٹوٹل 8 انگلیاں ہیں. اب یہ والا حصہ ہے اس کو آپ پکڑ کر اس کی جو لاسٹ چوٹی جہاں پر پوری ہو رہی ہے بالوں کا آخری حصہ، اس کو آپ انگلی کی پور میں لپیٹیں اور اس کو کاٹ دیں. یہ ہماری اسلامی بہنوں کا طریقہ ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پورے بال جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، تو 10 عمریں کرے گی تو بالکل اس کی چوٹی بال ہی ختم ہو جائیں گے. انڈیا آئے گی تو لوگ بولیں گے بولے پرینکا گاندھی کہاں سے آ گئی، ایسا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بالوں کا چوتھائی حصہ جو ہے اس کو بالکل کنارے سے پکڑ کر انگلی کی پور میں لپیٹنا ہے اور اس کو کاٹ دینا. کچھ حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، مرد حضرات جو دوسرے دیش سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مروہ پر کینچی لے کر کھڑے رہتے ہیں. اب کچھ لوگ کیا ہے، مرد حضرات 2-3 جگہ سے چھوٹے چھوٹے بال کروا لیتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے. عمرے سے آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے، اور اگر نہیں آئے تو پھر جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ختم آپ سے نہیں ہوگی. یہ آپ کا عمرہ جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا. کیونکہ ہم یہاں سے جائیں گے، ہم کو پہلے عمرہ کرنا ہے. کیونکہ انڈیا والے، پڑوسی ملک والے یہاں سے جاتے ہیں تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں، حج تمتع کرتے، پہلے عمرہ کرتے، عمرے کے احرام ارکان وغیرہ سے فارغ ہو جاتے. اب ہمیں انتظار کرنا ہے کس کا، 8ویں ذی الحجہ کا، یعنی 8 تاریخ جو ذی الحجہ کی آئے گی اس کا انتظار. ابھی خالی دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ ہے، یہاں حرم میں ایک نیکی کا کتنا ملتا ہے،
1,00,000 نیکیوں کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرما۔ اب نفلی طواف جتنے چاہیں کرتے رہے، ماشاءاللہ یہ موقع، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی بھر حج نہیں کر پاتے، تو آپ نفلی طواف کریں اپنے نام کا، اپنے والدین کے نام کا۔ حضور صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے نام کا خود رسول پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے ارادے سے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے ارادے سے، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے ارادے سے، سب کے ناموں کا آپ کیا ہے الگ الگ نفلی طواف کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ماشاءاللہ اچھی بات۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، مدینہ منورہ ہمارے نزدیک یقیناً قابل احترام ہے، لیکن مکہ مکرمہ بھی الحمدللہ ہمارے نزدیک عظمتوں والا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ نے اپنی زندگی کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 53 سال گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 53 ایئرس رسول اللہ نے مکہ کی گلیوں میں گزارے۔ یقیناً وہاں کی مٹی، وہاں کی فضا اتنی خوش نصیب ہے کہ وہاں کی مٹی کو رسول اللہ کی قدم بوسی کا 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 50 سے زائد مرتبہ، یعنی 50 سالوں سے زیادہ سالوں تک وہاں کی مٹی کو رسول اللہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں، 3-5 میں ادھر ادھر شاپنگ میں ہرگز اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بھئی شاپنگ کے لیے تو آپ بعد میں بھی جا سکتے ہیں، ایسا کوئی ناجائز و حرام نہیں کہ آپ بار بار شاپنگ کے بارے میں، آپ بعد میں بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو دن ہیں اس کے بعد حج کے دن شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو مدینہ منورہ بھی جانا ہے، پھر یہ موقع، اور حج جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہ بھی بہت مبارک دن ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت میں اپنے دنوں کو گزاریں۔ تو یہ ہو گیا عمرے کا طریقہ۔ عمرے سے آپ فارغ ہو گئے، اب عبادتوں میں اپنے دنوں کو گزاریں۔ جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی، اب جو ہے وہ حج کا طریقہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ عشاء تک مکمل ہو جائے، شارٹ ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں، بہت زیادہ لمبا ہوگا آپ کو ساری باتیں یاد رکھنا مشکل ہو جائے، اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اس کو دہرائیں گے بھی۔ 8ویں ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا 8واں چاند، جو ہمارے عرف میں چاند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمرے کا حج کا احرام باندھ کر کے نکلنا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، وہ حضرات جو حج قران کرتے ہیں یا حج افراد کرتے ہیں، حج کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ دیر آر 3 kinds آف حج۔ حج کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک تو حج افراد، یعنی کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھنا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ مکہ والے کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہیں کے رہنے والے۔ یہ ہمارے لیے نہیں، ہم بھی اگر کرنا چاہے تو ڈائریکٹ جا کے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک ہے حج قران، یعنی عمرے کا احرام باندھنا، عمرہ مکمل کر لینا، حلق کرانے یا پھر حلق نہ کرنا، اور اسی احرام سے حج بھی کرنا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج قران، یعنی عمرے کا اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جائے، اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے حج تمتع، جو انڈیا والے اکثر کرتے ہیں، یہاں سے گئے، عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، احرام سے باہر آ گئے، اب 8 تاریخ کو ہمیں حج کا احرام باندھنا ہے، تو اسی کو ابھی آپ یاد رکھیں، وہ دونوں تو الگ ہے، اسی کو آپ یاد رکھیں۔ حج تمتع ہمیں کرنا ہے، عمرے سے ہم الحمدللہ فارغ ہوئے، 8 تاریخ کا انتظار، لیکن 8 تاریخ کو آپ کو نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، کیونکہ بھائی 30-35 لاکھ لوگ ہر سال 25-30 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، سب کو ایک ساتھ لے جانا مشکل ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 7 تاریخ کو رات میں، یعنی 8ویں کی شب اردو کے حساب سے لگ جاتی، 7واں روزہ گزرا، 7واں دن گزرا، 7واں چاند گزرا، اب جو مغرب بعد 8ویں تاریخ شروع ہوگی تو وہ لوگ 8ویں کے دن میں نہیں لے جاتے، بلکہ 8ویں کی رات کو، اردو کے حساب سے وہ 8ویں کی رات، میرے حساب سے سمجھ رہے ہوں گے آپ، رات ہی میں لے جانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دن میں ایک ساتھ سب کو لے جائیں گے مشکل ہو جائے، ویسے کافی ٹریفک ہو جاتا ہے وہاں پر، تو 7ویں کا دن گزار کر 8ویں کی جو شب آئے گی، جیسے آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 13 تاریخ ہے اردو کی، 13 تاریخ گزر کر آج جو شب آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ 14ویں شب ہوگی۔ تو اسی رات کے اندر، یعنی اس کو آپ فرض کر لیں کہ یہ 8ویں شب، اسی شب میں آپ کو لے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ جب حج کا احرام باندھیں تو آپ نفلی طواف اور سعی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نفلی طواف نہیں کریں گے، طواف زیارت جب آپ کریں گے تو اس وقت آپ کو سعی بھی کرنا ضروری ہوگا، اس وقت آپ کو رمل بھی کرنا ضروری ہوگا، اس وقت اجتباع بھی کرنا ضروری ہوگا۔
تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ عمرہ تو کر لیا، اب عبادت وغیرہ میں اپنے دن گزارنے، لیکن جب ہم حج کا احرام باندھیں گے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد 7 کو آپ شام میں یا مغرب کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے ایک نفلی طواف کر لیجئے، اس میں رمل بھی کر لیے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کے چلنا، اجتباء بھی کر لیجئے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجئے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے صفا مروہ کی سعی ابھی نہیں کی تو جب 10 تاریخ کو طواف زیارت آپ کریں گے اس کے بعد کرنا ضروری ہوگا۔ اسے آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلا ہمارا کام، نہیں کریں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے رش بہت ہوتا ہے، آپ طواف زیارت ہی کر لیں بہت بڑی بات، کیونکہ سارے لوگ 10 تاریخ کو کر رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ نفلی طواف یعنی ایک مکمل عمرہ ہی کر لیجئے، طواف کرنا ہے اور جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا 2 رکعت ادا کرنی ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ اب آپ کو وہاں پر لے جائیں گے، کہاں؟ مینا رات ہی میں لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بندہ مکہ مکرمہ سے مینا، مزدلفہ، عرفات پیدل جاتا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا، اگر ہو سکے تو آپ جائیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہو، جانے والے جاتے بھی ہیں۔ تو وہاں پر آپ جب مینا پہنچیں گے تو مینا میں آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں آپ کو وہاں گزارنی ہیں۔ کنیز آباد ہے، یہاں کا مائک کنیکٹ کر دیا نیچے جی، تو عورتوں میں خالی ایک اعلان 2-5 منٹ بعد کریے گا کہ آپ لوگ کا ہو گیا ہے مغرب کی نماز بعد کھانا کھا کے آپ لوگ جی جا سکتے 2 منٹ بعد۔ جی، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سب سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ یہ عمرے سے ہم فارغ ہو گئے، اب 9 کو ہم لوگ کو لے جانے کا وہ شروع کر دیں، 9 کو نہیں بلکہ 8 کی رات میں، اور انگریزی کے حساب سے 7 ہی 12 بجے دن بدلتا ہے، وہ ہم کو لے جانا شروع کر دیں گے۔ وہاں ہم پہنچے، فجر تو وہیں پڑھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ظہر یعنی 8 کی ظہر، 8 کی عصر، 8 کی مغرب، 8 کی عشاء اور 9 کی فجر، یعنی عرفے کی فجر، یہ 5 نمازیں ہمیں مینا میں گزارنی، مینا میں پڑھنی ہے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اب میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ابھی اس موقع پر جب ہم فری ہیں اور سنت ادا نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ یاد رہے گا، 8 کی ظہر، 8 کی عصر، 8 کی مغرب، 8 کی عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں گزارنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ 1 منٹ آپ حضرات کے لیے اعلان نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی بہنیں جو نیچے بیٹھی ہیں ان کے لیے اعلان، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ جو حج کے مسائل ہیں انہیں آپ سماعت فرمائیں، بس مغرب تک آپ کو انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ مغرب بعد آپ کو جو بھی لنگر نیاز کھانے وغیرہ کا اہتمام ہے وہ آپ کو کھلا دیا جائے گا اور آپ کو رخصت کر دیا جائے گا۔ اور جن خواتین کے ساتھ ان کے گھر والے آئے ہیں تو ان کے انتظار میں اگر مغرب بعد کا تھوڑا وقت گزارنا چاہیں تو وہ مغرب کے بعد تھوڑا سا انتظار کریں، عشاء کے بعد ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی کھانا کھلا کر فارغ کر دیا جائے۔ تو ہماری اسلامی بہنیں میری بات اگر سن رہی ہے تو سنیں، اور مغرب بعد انشاءاللہ ان کو نیاز وغیرہ کھلا دی جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا 5 راتیں مینا میں گزارنا یہ کیا ہے؟ سنت۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت۔ یہ جو رات آئے گی عرفے کی رات، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو اسلامی اعتبار سے عرفہ بعد میں ہے اس کی رات پہلے، بھائی جمعہ پہلے ہوتا ہے یا جمعہ کی رات پہلے ہوتی ہے؟ تو یہ جو عرفے کی رات ہے اس رات کو بھی مینا میں گزارنا سنت ہے، یعنی 9ویں رات کو مینا میں گزارنا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، رات کی بات آئی تو میں ساری راتیں بتا دوں۔ 10ویں رات جو ہے اس کو مزدلفہ میں گزارنا یہ سنت، 11، 12 اور 13 ان تینوں راتوں کو واپس مینا میں گزارنا یہ سنت مؤکدہ، اسے آپ یاد رکھیں۔ اکثر لوگ فون کرتے ہیں وہیں سے کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے، واش روم میں مجھے جانا ہے، واش روم تو نہیں لیکن تھوڑا سا غسل وغیرہ کرنے جانا ہے، مکہ میں پورا سامان ہے تو میں کیا جا سکتا ہوں؟ ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ تکلیف برداشت کر لیجئے، اور وہاں سب ساری چیزوں کی فیسلٹی وغیرہ رہتی ہے۔ اچھا، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ
فیسلٹی ہو گئی ہے. کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ واش روم میں تھوڑی بہت بھیڑ ہے، قطار ہے، تو آپ تھوڑا سا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان تھوڑا سا کم کھائے، تھوڑا سا کم پیے، تھوڑا سا احتیاط کرے، کیونکہ اس کا عبادت میں بھی دل لگے گا اور ان ساری چیزوں سے دھیان ہٹا رہے. خوب دبا کے اس نے کھا لیا اور فروٹی نہیں پی سکتا ہے ابھی کیونکہ وہ خوشبو والی ہوتی ہے، لیکن اس نے خوب پانی وغیرہ پی لیا، اس کو بار بار واش روم جانا ہوگا. جب بار بار وہ واش روم جائے گا تو عبادت سے دل اس کا ہٹے گا. تو کم از کم بندہ ان 5 دنوں 6 دنوں کے اندر بندہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھے. تو یہ 5 نمازیں کہاں؟ مینا میں. اور جو عرفے کی رات ہے وہ بھی مینا میں گزارے گا. یہ قربانی کی جو رات ہے یعنی 10ویں رات وہ کہاں گزارے گا؟ مزدلفہ میں. 11 12 اور 13 کی جو رات ہے وہ کہاں گزارے گا؟ مینا میں. الحمدللہ یاد ہے آپ حضرات. اب جب 9 کو اس نے فجر پڑھ لی اور آفتاب سامنے اس کو نظر آ گیا، یعنی طلوع آفتاب ہو گیا. سامنے کوہ صبیر ہے یعنی صبیر نام کا پہاڑ. اس پہاڑ پر جب کرن نظر آ جائے کہ بھائی اب پتہ چل گیا آفتاب طلوع ہو گیا، اب یہ بندہ عرفات کی جانب نکل جائے. لیکن آج کل تو بس سروس ہے اور میٹرو بھی آ گئی ہے، تو یہ بندہ 10 منٹ 15 منٹ میں پہنچ جائے. یہ پیدل چلنے والوں کے لیے اور پرانے زمانے کے حساب سے جو سواری پر سوار ہو کر جاتے تھے ان کے اعتبار سے یہ بندہ کیا ہے جائے. جب دوپہر ڈھلنے لگے اس وقت یہ بندہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا. اور یہ غسل سنت مؤکدہ ہے. کتنے غسل ہو گئے؟ ایک غسل کب میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو؟ ایک غسل کب کرنا تھا؟ گھر سے جب وہ نکلے احرام سے پہلے خوب مل کر کے نہائے، میل وغیرہ دور کریں. تھوڑی سی رزلٹ میں کمزوری ہے، تھوڑا سا آپ یاد رکھیں، اچھا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ دوسرا غسل، یہ غسل کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. احرام کے لیے غسل کرنا وہ بھی سنت. اور یہ جو عرفے کی روانگی سے پہلے جو بندہ غسل کرے گا یہ بھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. میں ایک مرتبہ اور دہراؤں، 5 نمازیں جو ہے یعنی 8 تاریخ کی ظہر، 8 تاریخ کی عصر، 8 تاریخ کی مغرب، 8 تاریخ کی عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ کہاں پڑھنی ہے؟ مینا کے اندر. اب جب آفتاب طلوع ہو جائے اور تھوڑا سا اجالا ہو جائے، سورج کی کرن وغیرہ نظر آ جائے، بندہ عرفہ جانے کی کوشش کرے گا. اور دوپہر سے پہلے بندہ خوب مل کر کے نہائے. یہ غسل کیا ہے؟ اس کے لیے سنت. اچھا مل کر کے نہ، یہ بات یاد رکھیں. ابھی وہ بندہ حالت احرام میں بدن کا میل وغیرہ نہیں چھڑا سکتا. کیوں؟ کیونکہ احرام میں ہے، بدن کا میل وغیرہ چھڑانا یہ جائز اس بندے کے لیے نہیں. اور بہت گھس کر کے نہ کیونکہ اس کے جو بال ہے وہ سب کیا ہے؟ اکھڑیں گے. اور بال کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا صدقہ وغیرہ دینا ضروری ہو. صابن وغیرہ، ہینڈ واش وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور ہیڈ اینڈ شولڈر، یہ جو شیمپو وغیرہ، یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزوں میں خوشبو. ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کرے گا. اور بلکہ اپنے جو بیلٹ کا پاکٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی خوشبودار چیز نہیں رکھے گا. بلکہ اس حالت میں 12 گھنٹے گزر گئے اس بندے پر دم دینا ضروری ہو جائے. یعنی اپنے بیلٹ کا جو پاکٹ ہوتا ہے اس میں اس نے خوشبو رکھی، عطر کی شیشی رکھی، اور اس حال میں 12 گھنٹے گزر گئے اس بندے پر دم دینا ضروری ہو جائے. یا کوئی چیز اس نے باندھ کے رکھی خوشبودار تو اس پر دم دینا ضروری ہو جائے. اب عرفے کی تیاری، غسل وغیرہ کرنے کے بعد وہ بندہ کہاں پہنچے گا؟ عرفات میں پہنچے گا. عرفے کے اندر کیا کرنا ہے؟ ظہر اور عصر کو ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے. لیکن اس کی کچھ شرطیں وہ ابھی نہیں پائی جاتی، لہٰذا آپ حضرات کیا کریں گے؟ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ خلیفہ ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ابھی نہیں پائی جاتی. کچھ لوگ اگر زبردستی زیادتی کرے تو آپ خاموش رہے، آپ اپنا کام کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک. اس طرح کر کے آپ اس کو گزار دیں، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے. آج کل وہ شرط نہیں پائی جاتی. خلیفہ ہونا ضروری ہے. خلیفہ یعنی کون سا خلیفہ؟ حجام کو جو خلیفہ بولتے وہ نہیں، بلکہ خلیفہ وقت جو اسلام، جو لوگوں کا، مسلمانوں کا امام ہے، اس کا ہونا ضروری. امام وہ امام نہیں جو ہمارے امام صاحب ہے، ابھی نماز پڑھا کہ میرے بڑے بھائی، وہ نہیں، بلکہ امام سے امام مسلمین ہونا ضروری ہے. خلیفہ ہونا ضروری ہے. آج کل وہ نہیں پایا جاتا. آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. اب عرفے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ کھڑے رہ کر آسمان اور آپ کے بیچ میں کوئی چیز نہ ہو، چھتری وغیرہ کچھ نہ. ہاں جو مجبور ہیں کہ جس کو دھوپ سے الرجی ہے کہ بھائی دھوپ سے ان کا انتقال ہو جائے گا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یا دھوپ ان کو چلتی نہیں ہے، سر وغیرہ چکرانے لگتا ہے، تو ان کے لیے چھتری وغیرہ لگانا جائز. لیکن اگر بندے کی مجبوری نہیں ہے تو چھتری وغیرہ لگائے بغیر ڈائریکٹ آسمان سے اس کا واسطہ ہو، اس طرح بندہ کھڑے رہ کر دعا کرے. ظہر اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ہم کو تو ظہر کے وقت میں پڑھنی، ظہر کے بعد وہ بندہ دعا کے اندر مشغول ہو جائے، کھڑے رہ کر کے دعا کرے. یہ دعا کے 3 طریقے. ایک تو کیا ہے؟
سینے تک اس کے ہاتھ بلند ہو، یہ عام طور سے ہمارے ہاتھ سینے تک بلند رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چہرے کے مقابل ہو، دیکھیں چہرے کی لائن میں۔ تیسرا یہ ہے کہ بالکل کاندھے اس کے اٹھے ہوئے ہوں۔ یہ 3 طریقے ہیں، اسے آپ یاد رکھیں۔ عام دعاؤں میں بھی یہ طریقے آپ اپنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان میں طریقہ نہیں، لیکن آپ نے کبھی کبھی وہاں دیکھا ہوگا مطاف میں، اسی طرح گنبد خضرا کے سب لوگ اس طرح دعا کرتے کہ نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے سینے کے مقابل یا چہرے کے مقابل، مگر یہ والا جو طریقہ ہے وہ ہمارے یہاں رائج نہیں۔ تو یہ بھی سنت ہے، اگر آپ اس طریقے کو بھی اپنانا چاہیں تو آپ اپنا سکتے، اس طرح کے جو بغل کی رنگت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ کوئی اگر ہم کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ تو 3 طریقے، ایک تو چہرے کے مقابل، یہ سینے کے مقابل، اور ایک بالکل کاندھے کے مقابل، یا اللہ اس طرح۔ تو آپ اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو پورا وقت ہمیں غروب آفتاب تک دعا ہی میں گزارنا ہے، جو دعا آپ کرنا چاہیں گڑ گڑا کر۔ اور اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ جبل رحمت کے پاس رکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں ایک چھوٹا سا ایک پلر جیسا بنا ہوا ہے، وہاں ایک تختی بھی لگی ہوئی جبل رحمت، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم اور حضرت حوا کی ملاقات اسی جگہ ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق۔ ایک روایت کے مطابق ہندوستان بھی بتایا جاتا ہے، خیر۔ اور ایک مطلب یہ بھی اس کا بتایا گیا کہ عرفے کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ تو اس دن اللہ رب العزت حجاج کرام کو اپنی جانب سے خاص تحفہ عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے، عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی مختلف وجوہات بتائے گئے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی کچھ جڑی ہوئی باتیں۔ یہ غسل ہم نے کر لیا، عرفے میں ہم آ گئے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم دعاؤں کے اندر مشغول ہے، رقت انگیز جتنی ہم سے ہو سکے گڑ گڑا کر۔ رونا نہیں آتا تو رونے والوں جیسی شکل بنائے کہ اچھے بندوں کی نقل اتارنا بھی اچھا ہے۔ تو رونا اگر نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنائے، اور یاد رکھے کہ اس مجمع کے اندر اللہ کے اولیاء تو ہیں ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے 2 انبیاء بھی ہیں، حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو آپ دعا کریں اور اللہ کے کرم سے وہ آمین کہہ دے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو خوب گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے، انکساری کر کے دعا کریں۔ اور یہ عرفے کا دن ایسا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ عرفے کا دن ہی ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ وقوف عرفہ ہے، کہ وہ گناہ وقوف عرفے ہی سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اپنے فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندوں کو ذرا دیکھو تو صحیح، پراگندہ سر پراگندہ بال اپنے وطن گھر والوں کو چھوڑ کر کے میرے شہر میں آئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دی۔ تو عرفے کا دن ہم مستی مذاق، کھانے پینے میں، ادھر ادھر گپے وغیرہ مارنے میں نہ گزاریں۔ ہو سکے تو جبل رحمت کے قریب ہم رکیں، لیکن چونکہ رش بہت رہتا ہے، ساری پبلک آج یہیں پر جمع ہے، جہاں جگہ مل جائے وہاں آپ رک جائیں۔ نیت یہ کریں کہ ہم جبل رحمت کے قریب ہم نے رکنے کی کوشش کی، لیکن رش بہت ہے اس وجہ سے نہیں رک پائے۔ اس نیت پر بھی اللہ آپ کو جبل رحمت کے قریب رکنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ خوب گڑ گڑائے دعا کریں۔ عصر کا ٹائم ہوگا، عصر میں آپ اپنی دعا کریں۔ عصر حنفی جو ہے اس کا جب ٹائم شروع ہو چکے، وہاں پر آپ حضرات کو تھوڑا شائبہ ہو، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حنبلی ہے، اپنے آپ کو وہ لوگ حنبلی کہتے ہیں، ان کا جو ٹائم ہے بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، 3 ساڑھے 3 بجے تو ان کی عصر ہو جاتی ہے، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو ہمارا جو ٹائم ہے اگر گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا سا فرق رہتا ہے، جیسے 5 بجے 5:15 بجے وہاں پر بھی ہمارا وقت شروع ہوتا ہے۔ عصر کے وقت میں ہم عصر کی نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد واپس دعا کے اندر مشغول ہو جائے، یعنی یہ جو وقت ہے پورا کے پورا دعا کے لیے خاص رکھا گیا ہے۔ ایک بزرگ عرفے کا دن گزر گیا، 2-4 دن کے بعد وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ بندر ہے، سور ہے، سارے کے سارے وہاں پر موجود، بہت تعجب ہوا۔ ہاتف غیبی نے غیب سے آواز دی، تعجب کس بات؟ کہا اے اللہ، یہ عرفہ تو اتنا مبارک ہے، لیکن یہاں پر یہ بندر ہے، یہ سور وغیرہ، یہ سارے لوگ موجود ہیں، خنزیر، یہ جانور موجود ہیں۔ اس غیب سے جو آواز، یعنی غیب سے جو آواز آ رہی تھی، واپس آواز آئی، اس پر تم تعجب مت کرو، یہ ہمارے بندوں کے گناہ ہیں، یہاں پر وہ آئے تھے، ہماری بارگاہ میں جھکے، گڑ گڑا کر دعا کی، ہم نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دی، اور ان کے گناہوں نے یہ شکل اختیار کر لی۔
تو یہ عرفے کا دن اتنا مبارک ہے، اسے ہم غنیمت جانیں، اس موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانیں۔ عصر کے بعد ہم دعا کے اندر مشغول ہو جائیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملانے کا حکم عہد رسالت میں بعد میں بھی جب خلافت کا دور تھا اس وقت چلا۔ اس دعا کی اہمیت، اس دن کی اہمیت کو آپ جانیں کہ اس دن کی اہمیت کتنی ہے کہ دعا کے لیے خاص، علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے خاص 2 نمازوں کو ایک نماز میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ہم وہاں پر بیٹھ کر ضائع کرے وقت کو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کھڑے کھڑے افضل ہے، بیٹھ کر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمارا وقوف ہو جائے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ اب ہمیں مزدلفہ کی جانب روانہ ہونا ہے۔ مغرب ابھی نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی۔ اگر جو پڑھ رہا ہے تو آپ روک دیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں ہوگی، مزدلفہ میں جا کر آپ کو مغرب نہیں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ کچھ لوگ جو ماشاءاللہ اللہ والے ہوتے ہیں وہ مصلی بچھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ آپ کی مغرب نہیں ہوگی، مزدلفہ میں جا کر آپ کو پڑھنی ہے۔ غروب آفتاب یعنی سن سیٹ جب ہو جائے تو آپ کو کہاں کے لیے نکلنا ہے؟ مزدلفہ کے لیے۔ عرفے میں بھی آپ کو نماز نہیں پڑھنی مغرب کی، راستے میں بھی نہیں پڑھنی ہے۔ جب آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے عشاء کے وقت میں پہلے آپ کو مغرب پڑھنی ہے اور عشاء ہی کے وقت میں عشاء پڑھنی ہے۔ ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے، یہ بات یاد رہے۔ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ کو کیا ہے؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے۔ اگر بندہ سن سیٹ سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے عرفہ سے نکل گیا، جیسے ابھی کا ٹائم ہے، ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے، نہیں 10 منٹ باقی ہے غروب آفتاب کے اندر، نہیں ابھی 20 منٹ، تقریباً 25 منٹ باقی ہے غروب آفتاب کے اندر۔ 20 منٹ کا تو مکروہ وقت شروع ہوگا، 25 منٹ باقی ہے۔ اگر یہ بندہ غروب آفتاب سے پہلے عرفے سے نکل گیا، اس بندے پر دم دینا ضروری ہوگا، ضروری ہوگا، ضروری ہوگا، اسے آپ یاد رکھیں۔ اس ٹائم پہ یعنی غروب آفتاب سے پہلے عرفہ سے نکل گیا، اگرچہ مزدلفہ گیا لیکن اس بندے پر دم دینا ضروری ہے۔ غروب آفتاب تک ٹھہرنا عرفے کے اندر ضروری ہے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ جائیں، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کرنا۔ پہلے ایک اقامت سے آپ کو مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے۔ 3 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو مغرب کی سنت اور نفل نہیں پڑھنی، بلکہ ایک اور اقامت کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ عشاء پڑھنی ہے۔ پھر عشاء کے بعد پہلے مغرب کی سنت اور نفل، اور اس کے بعد جو آپ عشاء کی سنت، نفل 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل اس طرح آپ کو ادا کرنی۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ غروب آفتاب کے بعد آپ کو عرفات سے نکل جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ عشاء کے وقت میں، عشاء کا وقت تو لگ بھگ شروع ہو جائے، عشاء کے وقت میں آپ کو ایک اذان کے ساتھ یعنی ایک ہی مرتبہ اذان دینی ہے اور 2 اقامت۔ پہلی اقامت مغرب کی نماز کی ہوگی، مغرب سے فارغ ہونے کے بعد فوراً سنت اور 2 رکعت نفل مغرب والی نہیں پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے یعنی مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد فوراً ایک اقامت کے ساتھ آپ کو عشاء پڑھنی ہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، اور پھر عشاء کی جو بھی ہے نماز سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل، اس طرح آپ کو ادا کرنا۔ اور ان ساری صورتوں میں آپ مسافر رہیں، یہ بات یاد رہے کہ آپ مسافر رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ مکے میں آپ 15 نہیں بلکہ 20 دن 25 دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے، مگر چونکہ آپ مکے میں نہیں رہیں گے، آپ کو مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، تو اگر بندہ ایک جگہ مستقل 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ بندہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے وہاں بھی جاؤں گا، وہاں بھی جاؤں گا، وہاں بھی جاؤں گا، تو ایسی صورت میں وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں رہے۔ اسے آپ یاد رکھیں، آگے اس سے بھی ایک ریلیٹڈ مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو عرفے کے دن دعا کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائے کہ اس دن حاجی کو روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھے گا، کھلے آسمان کے نیچے وہ بندہ رہے گا، اس کو بھوک پیاس کا احساس ہوگا، دعا نہیں کر پائے گا، دعا میں اس کو پریشانی ہوگی، بھوک پیاس کا احساس ہوگا، اس لیے 9ویں کو روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو مکہ میں نہیں ہے ان لوگوں کے لیے عرفے کے روزے کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں، عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔
تو یہ کس کے لیے؟ غیر حاجی کے لیے. عرفے میں اگر آپ ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا. ایک خاص بات جو علماء فرماتے بد نگاہی، وہاں ساری کے ساری جو اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ کی کنیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کا چہرہ کھلا ہوا رہے گا. اور بد نگاہی جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. نیچے نگاہ آپ رکھیے، دعاؤں میں مشغول رکھیے، دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے. بد نگاہی تو ہمیشہ حرام ہے. اور حرم میں یہ بات یاد رکھے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ایک برائی کا گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر بھی ہے. اسے بھی آپ یاد رکھیں. پورے حرم کے اندر، حرم کا جو ایک حصہ ہے تقریباً 127 کلومیٹر کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے. ادھر جعرانہ، ادھر مسجد عائشہ، ادھر جدہ وغیرہ، اس طرح مطلب 127 کلومیٹر کے اندر پورا ایریا پھیلا ہوا ہے. تو یہ حرم کی خاص خصوصیت ہے، مسجد حرام کے لیے نہیں ہے. اسے آپ یاد رکھیں. ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ملے گا، لیکن ایک گناہ کا جو بندے کے اوپر بوجھ آئے گا وہ کتنا آئے گا؟ تو بد نگاہی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بندہ بچائے رکھے. یہاں سے مزدلفہ گئے، مغرب اور عشاء ہم نے عشاء کے وقت میں پڑھی. وہیں پر ہمارا انتظام وغیرہ رہے گا ٹور والوں کی طرف سے. اگر ٹور سے ہم گئے ہیں تو ٹور والوں کی طرف سے انتظام، اور حج کمیٹی سے گئے تو الگ الگ کیمپ وغیرہ دے دے، جس کو خیمے بولا جاتا ہے. تو وہاں پر ہم کو رکنا ہے. اب جو فجر کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت اول وقت میں فجر پڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اس وقت یعنی سنت اسے آپ کہہ لیجئے. فجر جو ہے اول وقت میں، عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے تو اس وقت ہم فجر کی جماعت کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ہائیڈروجن پارٹی میں تو 20 منٹ 22 منٹ کا ڈیفرنس رکھتے ہیں. 5 منٹ اور سونے کا مل جائے خیر اچھا ہے، ہمارے تو اچھا ہے 5 منٹ سونے کا مل جائے خیر. تو آدھا گھنٹے کا ہم جو ہے وہ فاصلہ رکھتے ہیں. لیکن وہاں پر سنت کیا ہے؟ بندہ اول وقت میں، بھئی صبح صادق جو ہے وہ آج کل مثال کے طور پر 5:30 بجے شروع ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے، 5:30 بجے یا 35 پہ یا 40 پہ شروع ہو رہا ہے صبح صادق جو ہے. تو 5 منٹ کا آپ احتیاط رکھے، 5 منٹ کی احتیاط رکھے. جماعت سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ نماز ادا کر لیں. نماز ادا کرنے کے بعد اچھا مزدلفہ میں جو ٹھہرنے کا وقت، یہ جو رات گزری اس کے تعلق سے بھی بتانا رہے گا. مزدلفہ میں جو ٹھہرنے کا وقت ہے وہ طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے. یعنی اس درمیان آپ کو مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب. اس درمیان ایک لمحے کے لیے بھی آپ ٹھہر گئے، آپ کا حج ادا ہو جائے گا، یعنی یہ واجب ادا ہو جائے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ مزدلفہ میں نہیں ٹھہرے تو آپ پر دم دینا ضروری ہو جائے. میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ گئے. ایک بار اور وقت بتا دوں، وہ جو ہم نے رات مزدلفہ میں گزاری اس کا کوئی مطلب نہیں، معاذ اللہ اس کا مطلب نہیں تھا. سنت موقدہ ہے مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، میں نے آپ کو بتایا، لیکن واجبات میں سے نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ واجبات میں سے نہیں ہے. یہ رات گزارنا کیا ہے؟ سنت موقدہ. اگر بندہ نہیں گزارے گا گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن یہ جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، جیسے آج کل اگر آپ بات کریں، اس میں آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں اور میری بھول بھی نکال سکتے ہیں. وہ فجر کا جو وقت ہے طلوع صبح صادق نہیں، وہ تو طلوع آفتاب ہے. صبح صادق اس میں نہیں ہے. چلیے مان لیجئے کہ 5:30 بجے راؤنڈ فگر اپنے رکھتے ہیں. 5:30 پہ طلوع فجر ہے. طلوع فجر اور طلوع آفتاب میں فرق ہے، یعنی صبح صادق. تو یہ 5:30 بجے سے لے کر جو طلوع آفتاب ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ 6:22. کتنا ہے؟ 6:22. تو یہ جو 1 گھنٹے کا عرصہ، اتنا کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تو رہتا ہی ہے. اپنوں نے ایک اندازہ لگایا، ایک اپروکسیمیٹلی جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ 1 گھنٹے کے اندر تھوڑی دیر آپ کو مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب. اگر آپ نے نماز معاذ اللہ نہیں پڑھی تو بھی چل جائے گا، آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے. نماز نہ پڑھنے کا گناہ وہ تو ایک الگ بات ہے، اور حرم میں نہ نہیں پڑھی، ویسے تو ماشاءاللہ سب وہاں تو پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ٹھہر گئے. یہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، طلوع آفتاب مطلب سن رائز تک آپ کو ٹھہرنا واجب. اگر آپ نہیں ٹھہرے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوا، آپ پر کیا ہے؟ دم دینا ضروری ہو جائے گا. اچھا وہ ایک غلطی ہو گئی، ایک اذان اور ایک اقامت
وہ جو مغرب اور عشاء ہمیں ملا کر ایک ساتھ پڑھنی ہے، ایک اذان اور ایک اقامت. میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. ایک اذان اور دو اقامت. ایک اذان دو اقامت نہیں بلکہ ایک اذان اور ایک اقامت، یعنی شروع میں مغرب ہی میں ہمیں اقامت کہہ دینی ہے، عشاء میں ہمیں اقامت نہیں کہنی ہے. ڈائریکٹ ہم کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب شروع کر دیں. اچھا، یہ جو رات گزری، عرفے کی رات جو تھی وہ تو ماشاءاللہ مبارک تھی. یہ جو رات ہے یعنی 10ویں رات، یہ جو رات جو گزری یہ کیا ہے؟ نہیں، اچھا مزدلفہ میں یہ جو رات جو ہماری گزری ہے کون سی؟ 10ویں رات. ہاں، یہ کون سی رات ہے؟ 10ویں رات. عرفے کی رات تو ہم نے کہاں گزاری تھی؟ عرفے کی رات ہم نے کہاں گزاری تھی؟ مینا کے اندر گزاری تھی. یہ جو 10ویں رات آئے گی اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کی رات. ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، عربی کے اندر اسی کو نحر کہا جاتا ہے، قربانی. یوم النحر قربانی کا دن. یہ رات بھی بڑی افضل و اعلیٰ ہے. اور یہ رات کہاں گزارنا سنت ہے؟ مزدلفہ کے اندر. یہ بات یاد رکھیں آپ، 9ویں رات جو ہے وہ مینا میں گزارنا سنت، 10ویں رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارنا سنت موقدہ. 11، 12 اور 13 کہاں گزارنا سنت ہے؟ مینا کے اندر. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ جو 10ویں رات یعنی ابھی جو رات لگے گی مغرب کے بعد، یہ جو ہے 10ویں رات، کل جو ہے وہ 10واں دن قربانی کا دن ہوگا. یہ رات مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے شب قدر سے بھی افضل لکھا ہے. بعض علماء نے اسے شب قدر، رمضان کی 27ویں شب، اس سے بھی افضل لکھا ہے. اس سے بھی کیا لکھا ہے؟ افضل لکھا ہے. اب ہم تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد، جو میں نے آپ کو مزدلفہ کا وقت بتایا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، وہاں آپ تھوڑی دیر بھی ٹھہر گئے. اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ مینا کے اندر جانا ہے. حالانکہ یہ جو دن ہوگا 10واں دن ہوگا، قربانی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا. عید ہم کہاں پڑھیں گے؟ تو حاجیوں کے لیے عید نہیں. وہ انڈیا والے عید پڑھ کے قربانی کا گوشت وغیرہ کھائیں گے، آپ لوگ کو بھی کھانا ہے. تو 10واں دن جو ہے ہمارے اوپر عید نہیں ہے، یعنی جو حجاج کرام ہیں عید کی نماز وہاں پر نہیں ہے. مینا جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کو کنکری وغیرہ چن لینی. کتنی کنکری لیں گے؟ 70. کتنی لیں گے؟ 70. کیونکہ ایک جو شیطان ہے بڑا والا اس کو 7 پہلے دن مارنی، باقی 3 دن جو ہے 21 21 21، اس طرح 63 ہو جائیں گے. اور 7 جو اس کو آپ دونوں میں ملائیں گے پلس کریں گے تو ایکول ہوگا 70. تو 70 کنکری آپ کو لینی نہیں، بلکہ آپ ایکسٹرا اور بھی لے لیں، کیونکہ کبھی کچھ ہو گیا راستے میں، گر گیا تو کنکری وغیرہ گر گئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ جو مزدلفہ میں ہم نے وقت گزارا، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ مینا میں جانا ہے. مینا میں جانے کے بعد کنکری وغیرہ ہمیں وہیں سے چن لینی ہے. اور کتنی چننی ہے؟ 70. یاد رکھیں گے اسے. اس کی جو سائز ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ کھجور کی گٹھلی، یعنی جو کھجور کا ٹھلوا ہوتا ہے، گجراتی میں جیسے ٹھلیو کہا جاتا ہے، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کا بیج جسے اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے برابر اس کی سائز ہو. اور کتنی ہو؟ 70. کتنی ہمیں لینی ہے؟ مینا ہی میں سے ہمیں کیا ہے؟ ارے مینا کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، مزدلفہ سے لینی ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. مزدلفہ ہی سے ہمیں لینی ہے. اچھا، یہ بات بھی یاد رہے کہ مزدلفہ سے لینا بہتر ہے. اگر ہم نہیں لیتے، کتابوں میں لکھا ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لائیں گے، آپ کی کنکریوں والا واجب ادا ہو جائے. مزدلفہ سے چننا یہ کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے. انڈیا سے بھی آپ بیگ میں بھر کے لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ کیا ہو؟ پاک ہو، پتھر کو توڑ کر کے نہ بنائی جائے، زمین کی جنس سے ہو. یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے ہیرے موتی پھینک رہے ہیں، سونا چاندی نچھاور کریں. سب کتابوں میں لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نچھاور کرنا ہوا شیطان کی، اس میں توہین نہیں ہے. سونا چاندی آپ پھینکیں گے تو اس کی عزت ہے. اچھا، کچھ لوگوں کے تعلق سے سنا گیا، اب تو ہو سکتا ہے سیکیورٹی ہو، کہ وہاں جا کر چپلیں وغیرہ مارتے ہیں. ارے بھائی، چپل وغیرہ مارنے سے شیطان ذلیل نہیں ہوگا. آپ کا جو اپنا نفس ہے یہاں پر جو بیٹھا ہوا، اس کو آپ نمازیں پڑھ کر کے جتنی تکلیفیں پہنچا سکتے، نفس کشی کر کے جتنی تکلیف پہنچا سکتے، چپل مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا آپ نہ کریں، بلکہ جو کنکری مارنے کا حکم ہے وہ آپ کریں. 70 کنکریاں، 70 کنکریاں ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر مزدلفہ سے ہمیں لینی ہے. یہ جو وقوف ہم نے کیا مزدلفہ میں، یہ کیا ہے؟ واجب. یاد رہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اور میں پیچھے تھوڑا سا دوہراؤں. 8ویں جو تاریخ لگے گی تو اس کی کون سی 5 نمازیں ہمیں کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں. کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟
آفتاب جب طلوع ہوگا تھوڑی دیر انتظار کر کے پیدل اگر چل سکتے ماشاءاللہ فضیلت بہت ہے، تو ہمیں عرفہ کی جانب نکلنا ہے۔ دوپہر جب شروع ہوگی غسل کرنا، یہ غسل سنت موقدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہوگا، ظہر پڑھنی ہے، دعا میں مشغول ہو جانا ہے۔ عصر کا وقت شروع ہوگا، عصر حنفی، ہمارا جو احناف دعوت اسلامی والوں کا ماشاءاللہ پریئر ٹائم کر کے ایک اپلیکیشن میں اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے حساب سے ہمیں عصر پڑھنی ہے، دعا میں مشغول ہو جانا ہے۔ غروب آفتاب سن سیٹ جو ہوگا اس کے بعد ہمیں کہاں سے نکلنا ہے؟ عرفے سے نکلنا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ راستے میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، عرفے میں مغرب نہیں پڑھنی۔ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں ایک اذان ایک اقامت، ایک اذان ایک اقامت سے پہلے ہمیں مغرب پڑھنی ہے، پھر فوراً عشاء پڑھنی ہے، پھر عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، اور پھر عشاء کی 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل، اس طرح ہمیں ادا کرنی۔ پھر وہ رات جو آئے گی وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے اس رات کو مزدلفہ میں گزارنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس رات کو مزدلفہ میں گزارنا یہ سنت موقدہ ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کا وقت میں نے کیا بتایا؟ بھول گئے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر سن رائز تک تھوڑا سا بھی وقت آپ نے مزدلفہ میں گزار لیا، یہ کیا ہے؟ آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اور فجر وہاں پر کون سے وقت میں پڑھنی ہے؟ اول وقت میں ہمیں ادا کرنی ہے۔ وہیں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنکری وغیرہ چن لینی ہے۔ کنکری کتنی ہونی چاہیے؟ 70۔ اس کی سائز کتنی ہونی چاہیے؟ ایکسٹرا بھی ہمیں لے لینی، کیونکہ کبھی کچھ ٹوٹ گئی گر گئی تو پھر اس کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ہم کسی کی مدد کے لیے لے لیں کہ بھائی کبھی کسی کی کچھ گر گئی ادھر ادھر۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بندہ بالکل نہیں ٹھہرا اور چلا گیا، اس نے مزدلفہ میں وقوف کیا ہی نہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نہیں ٹھہرا، اس بندے پر دم دینا ضروری ہوگا؟ بالکل ضروری ہوگا۔ اچھا وہاں پر ایک وادی محصر کر کے ایک جگہ ہے، 545 ہاتھ یعنی 545 فٹ کی ایک جگہ ہے، وہاں سے ہمیں بہت جلدی گزر جانا ہے، وہاں پر نہیں رکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ پر جب ابرہہ ہاتھی وغیرہ اس نے بھیجے تھے معاذ اللہ کعبہ مقدسہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے ان ہاتھیوں کو اسی وادی میں ہلاک فرمایا، تو وہ عذاب کی جگہ ہے، وہاں سے بندہ فوراً گزر جائے۔ 545 ہاتھ کا وہاں پر ڈفرینس، اور باقاعدہ اس جگہ کو کوٹ کر دیا ہے۔ بلکہ ابھی جانا ہوا تھا تو ایسا سننے میں پتہ نہیں، وہاں پر مزدوروں کے رہنے کی جگہ اور کچھ ان لوگوں نے پلانٹ ڈال دیا، پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کیا ہے، صحیح جگہ کیا ہے، لیکن جو بتاتے ہیں وہاں سے آپ فوراً گزر جائے۔ کیا کہتے ہوئے؟ اللہم لا تقتلنا بعذابک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ مشہور دعا ہے، یہی معذرہ سے آپ نماز میں سنتے رہتے ہو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ دعا انشاءاللہ یوٹیوب پہ تو آپ سنیں گے، اس سے آپ یاد کر لیں، فوراً وہاں سے آپ گزر جائیں۔ اب کہاں جانا ہے ہمیں؟ کہاں جانا ہے؟ مینا میں جانا ہے۔ اس مینا میں ہمیں 4 دن تک ٹھہرنا ہے۔ اس کی جو خاص راتیں، مطلب میں مکہ جا رہا ہے طواف زیارت کے لیے بھی، مگر اس کی جو 3 راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنا کیا ہے؟ سنت موقدہ میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ چائے وغیرہ پلائی جائے گی، آپ کی تھوڑی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، تو ان 3 معذرت برا مت مانیے گا، میں ایسا بولتا ہوں برا تو نہیں لگتا ہے نا، 3 راتوں میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، ورنہ اب اگر بور ہو رہے تو میں فٹافٹ چلوں، یہ نئے مسائل ہیں، ان کو کیا بار بار دہرانے سے یاد ہو جائے۔ یہ 3 راتیں مینا میں گزارنا کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ کنکریاں ہم نے کہاں سے لی تھی؟ مزدلفہ سے۔ وادی محصر میں ہمیں رکنا ہے کہ فٹافٹ بھاگنا ہے؟ فٹافٹ بھاگنا ہے دعا پڑھتے ہوئے۔ اب عید وغیرہ تو ہمیں نہیں پڑھنی ہے اور قصر کرنی ہے، تو ہم مسافر ہیں۔ اب رمی کرنی ہے ہمیں، اس میں بھی ترتیب واجب ہے۔ کیا کیا باقی رہ گئی؟ 4 چیزیں باقی رہ گئی۔ رمی یعنی کنکر مارنا، اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق، اس کے بعد طواف زیارت۔ دیکھیے عمرے میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پہلے طواف کیا، سعی کی، پھر حلق کرا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ تھوڑا سا الٹا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پہلے رمی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق۔ ان 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے رمی ہونا ضروری ہے، پھر قربانی ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد حلق کرانا ضروری ہے۔ ان تینوں کو 1 2 3 ترتیب ہونا ضروری ہے۔
ایک بھی چیز آگے پیچھے ہو گئی دم دینا ضروری ہو جائے گا۔ وہاں پر باقاعدہ اس کے ڈپارٹمنٹ بنے، قربانی ڈپارٹمنٹ، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، قربانی کی نہیں کی، یا قربانی ہونے سے پہلے آپ نے حلق کرا لیا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ مولانا غلام مصطفیٰ اس قربانی کے وکیل بنتے ہیں، اور کچھ جو بھی واقعی قیمت رہتی ہے اس کے حساب سے وہ قربانی کرتے، تو آپ رابطہ کر کے اپنی قربانی کا وکیل صحیح آدمی کو بنا سکتے۔ ان کا فون آئے گا کہ ہاں آپ کی قربانی ہو گئی، اب آپ حلق کرا کر باہر آ سکتے۔ ابھی بھی باہر نہیں آنا ہے، بلکہ آپ کو طواف زیارت وغیرہ کرنا ہے، ورنہ عورتیں حلال نہیں ہوگی۔ تو رمی میں کیا کرنا ہے؟ 10ویں دن کی رمی میں صرف اور صرف بڑا شیطان جو ہے تیسرے نمبر کا، سب سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا، پھر سب سے بڑا۔ تو جو سب سے بڑا ہے جمرہ اخرى جسے کہا جاتا ہے، یعنی لاسٹ والا، ویسے تو دوسرا معنی ہوتا ہے، لیکن جمرہ ثالثہ بھی جسے کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو صرف 7 کنکری مارنی ہے 10ویں دن۔ بس آج اتنی ہی کنکری مارنی۔ کنکری مارنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ رہے گا، اس طرح آپ کو اس طرح پکڑنی، اور اس طرح آپ کو یوں کنکری مار دینی۔ جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ باقاعدہ وہاں پر تو سب بنا ہوا ہے، آگے ریلنگ وغیرہ بھی بنی ہوئی۔ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تھوڑا بہت ہو تو چلے گا، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ 5 ہاتھ کے حساب سے تقریباً 2.5 فٹ 3 فٹ کے آس پاس اسے آپ مان لیا، تھوڑا بہت آپ بڑھا لیں اپنے حساب سے، بہرحال 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اتنی دوری سے کنکری ماریں، وہ شیطان کو بہت زیادہ تیز طریقے سے آپ نہ مارے، اس کو مردود ہے، اس کو آپ اگر ذلیل کرنا چاہیں تو رسول اللہ پر درود پڑھیں، انشاءاللہ وہ خود مردود ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ کے احکام بجا لائے، وہ مردود ہو جائے گا۔ بہرحال تو دور سے آپ کو اس طرح کنکری مارنی، اگر لگ گئی تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں لگی اور 3 ہاتھ کے فاصلے میں گری تو بھی آپ کی کنکری ہو جائے، یعنی ایک کنکری آپ کی ہو گئی۔ بھائی مثال کے طور پر یہ جمرہ ہے، آپ نے کنکری ماری، اس کو ایک تو لگ گئی کوئی مسئلہ نہیں، دوسری ماری اور 3 ہاتھ کے فاصلے کے ڈسٹینس میں وہ گر گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کنکری ہو جائے۔ لیکن اگر 3 ہاتھ کے فاصلے سے پیچھے گری، یعنی 5 ہاتھ کے فاصلے پر گری، 5 ہاتھ کا فاصلہ تو سمجھ، فاصلہ مطلب ڈائریکشن جسے آپ کہہ سکتے ہو، ڈسٹینیشن یہ کہہ سکتے ہیں، آپ ڈسٹینس کہہ سکتے ہیں۔ 5 ہاتھ کے فاصلے پر گری تو پھر وہ کنکری نہیں مانی جائے گی، دوسری آپ کو کنکری مارنی پڑے۔ 7 کنکری صرف اور صرف 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری آپ کو مارنی ہے، اس طرح حلقہ بنا کر ایک، پھر آپ کو دوسری لینی ہے 2، تیسری، چوتھی، 5ویں۔ ہمارا اور جو وہ ریلنگ جو بھی ہوگا اس کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں، 5 ہاتھ کے فاصلے پر ہمیں کھڑے رہنا ہے، اگر کم ہے تو منع ہے، زیادہ اگر ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کنکری ماری، لگ گئی کوئی مسئلہ نہیں، یا نہیں لگی لیکن 2-3 ہاتھ کے فاصلے میں گری تو بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی کنکری ادا ہو جائے۔ اس طرح آپ کو 7 کنکری مارنی ہے، اور کنکری مارنے کے بعد فوراً آپ کو پلٹ جانا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، 2 وے کر دیے، یعنی 2 راستے بنا دیے، ایک راستے سے آنا، ایک راستے سے جانا۔ آپ رونگ سائڈ جائیں گے تو آپ کا لائسنس رد ہو جائے گا انڈیا کے قانون کے حساب سے، آج کل چل رہا ہے۔ تو ابھی آپ ڈائریکٹ رونگ سائڈ نہیں جا سکتے، حکم کیا ہے، افضل کیا ہے، بہتر ہے کہ آپ فوراً وہاں سے واپس پلٹ جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ آنے والے ادھر سے آئے، جانے والے ادھر سے آئے، تو آپ تھوڑا سا آگے جا کے یو ٹرن لیں گے اور آپ واپس جا سکتے ہیں۔ افضل کیا ہے کہ بندہ وہیں سے فوراً پلٹ جائے، لیکن ان کے جو قانون ہے، رول ہے، ان کو فالو کرنا پڑے گا، تو بندہ آگے جائے، یو ٹرن لے کے پھر واپس آئے، اور جو ان کا راستہ بنا ہوا اس کے مطابق آئے۔ 7ویں دن کیا کرنا ہے، 7 کنکری بڑے شیطان کو مانی۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی۔ بندے کیا کرتے، کتابوں میں ہم نے پڑھا اور سنا بھی لوگوں سے کہ اس میں سستی کرتے، بھائی میری طرف سے کر دینا، بغیر عذر کے دوسرے بندے نے کسی کی طرف سے رمی کی، یہ رمی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اسے آپ یاد رکھیں۔ ہاں عذر ہے، بندہ مجبور ہے یا بہت بیمار ہے، بے ہوش ہو گیا، اس کی اجازت سے اگر ہم رمی کر رہے ہیں رمی ہو جائے، بغیر اجازت کے کریں گے رمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد ہم بتائیں گے، ابھی آپ کو ضروریات سے فارغ ہونا تو ہو لے، لیکن جو حضرات یا رکنا چاہے ایک مرتبہ دوہرا لے تو یاد ہو جائے گا۔ حج کے جو ارکان ہیں ان میں کیا کیا ہے، یہاں سے ہم گئے، ہم نے کیا کیا، عمرہ کیا۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں 8ویں تاریخ کا، 7 کو رات میں وہ لوگ لے جانا شروع کر دیتے، 7 کو رات میں لے جانا وہ لوگ کیا ہے شروع کر دیتے۔ 8ویں تاریخ کی 4-5 نمازیں ہمیں کہاں ادا کرنی ہیں، مینا کے اندر۔ کون سی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ پھر اس کے بعد جب آفتاب طلوع ہوگا تو ہمیں عرفہ جانے کی تیاری کرنی ہے،
جب دوپہر ڈھل جائے غسل کرنا، یہ غسل کرنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر ہم عرفہ جائیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں گے، عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے، اور اس درمیان ہم خوب دعائیں کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ، راستے میں نہیں پڑھیں گے مغرب، اسی طرح عرفے میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک وقت میں ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد مغرب کی سنت نفل، اس کے بعد عشاء کی سنت نفل وطر اور نفل ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد مینا میں رات گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنا کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ مزدلفہ کا جو ٹائم ہے صبح صادق، یعنی 9ویں تاریخ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ مینا مزدلفہ میں وقت گزارنے کا ٹائم۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم رک گئے، ہمارا کیا ہے؟ واجب ادا ہو گیا۔ اول وقت میں فجر پڑھ لینا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مستحب۔ وہاں پر ہمارے اوپر کیا ہے؟ عید کی نماز نہیں ہے۔ وہیں سے ہم کو مزدلفہ ہی سے کنکریاں چن لینی ہے، اور کہاں جانا ہے؟ مینا۔ مینا میں جب ہم پہنچ گئے، کتنی کنکریاں لینی جلدی؟ 70۔ سائز اس کی کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں، مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح ہمیں مارنا، اور ایکسٹرا بھی ہم لے لیں تاکہ کچھ ٹوٹی پھوٹی ہو۔ پتھر توڑ کر نہیں لینی ہے، ہیرے جواہرات موتی وغیرہ ہمیں نہیں لینے۔ پھر جب ہم وہاں پر پہنچے تو پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو ہمیں کتنے شیطانوں کو کنکری مارنی؟ صرف بڑے شیطان۔ کتنی کنکری مارنی؟ ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے؟ اور جو کنکری اس کو لگی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں لگی تو کتنا فاصلہ؟ 3 ہاتھ کا فاصلہ، بس اتنا کافی ہے۔ دعا یاد رکھیے انشاءاللہ مغرب کے بعد۔